حسن سلوک میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 10۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ ساتھ ہمدردی کا کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں یعنی ائمہ حدیث میں یہی تصور پایا جاتا تھا کہ تمہاری ماں کا 2/3 حق ہے جبکہ تمہارے باپ کا 1/3۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا یہ بات حدیث میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں، میں نے شبرمہ کے بیٹے کو عمارہ سے یہی بیان کرتے ہوئے سنا۔ یہ عمارہ کو دیکھنے سے قبل کی بات ہے، جب میں نے عمارہ بن قعقاع سے ملاقات کی اور پوچھا تو انہوں نے یہی حدیث بیان کی۔ شرح الحدیث۔ انسان عمومی طور پر 2 طرح کی حقوق کی ادائیگی کا مکلف ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حقوق اللہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، حقوق العباد۔ اور روز قیامت دونوں حقوق کی باز پرس سے ہی ہر انسان کے حساب کا آغاز کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ حقوق العباد۔ انسان کی اپنی ذات کے بعد سب سے اہم ادائیگی والدین کے حقوق کی ہے، جو کہ انسان کے ذمہ اولین فریضہ ہے۔ اسی فریضہ کی طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں واضح اور ٹھوس رہنمائی موجود ہے۔ سائل نے سب سے پہلے قربت، ہمدردی، مصاحبت اور حسن سلوک کے تعلق کے اولین حقدار کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے زیادہ حق تمہاری ماں رکھتی ہے، اور ماں کے بعد باپ حقدار ہے۔ باپ کا ذکر ماں کے بعد آنے میں یہ اشارہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کی خدمت و اطاعت میں کمی کی کسی حد تک کوئی گنجائش موجود ہے، بلکہ یہاں صرف فضیلت کا بیان ہے کہ والدین میں ماں کی فضیلت باپ کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ اولاد کے لیے باپ کی ذمہ داریاں اور کردار بلا شبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اولاد کی خاطر جو مصائب اور تکالیف ماں کو برداشت کرنا پڑتی ہے وہ باپ کی نسبت کہیں زیادہ کٹھن، دشوار اور تکلیف دہ ہے۔ انہی دشواریوں کو برداشت کرنے کی جزا کے طور پر ماں کی عظمت کا بیان اور تذکرہ باپ کی نسبت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اٹھائے رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہوئی۔ اسے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ عظمت کے اعتبار سے باپ ماں سے کم درجہ نہیں ہے، حساسیت کا فرق ہے۔ باپ کی نسبت ماں کے احترام کا معاملہ زیادہ حساس ہے۔ باپ کی عظمت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا اہم ترین دروازہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ترمذی وغیرہ۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، ماں جنت کا اہم ترین دروازہ ہے۔ مستدرک حاکم۔
امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جنت میں دروازے سے گزر کر ہی جانا ہے۔ اگر باپ جنت کا دروازہ ہے تو باپ کا فرما بردار ہی جنت میں جائے گا۔ اگر ماں جنت کا دروازہ ہے تو ماں کا فرما بردار ہی جنت میں جائے گا۔ لہٰذا ان احادیث کے پیش نظر ماں کی فرما برداری باپ سے اور باپ کی فرما برداری ماں سے مقدم ہے۔ المختصر کی فرما برداری کے اعتبار سے والدین میں سے کسی کا رتبہ اور مقام کم نہیں ہے، البتہ جن احادیث میں ماں کے لیے حسن سلوک کے 2/3 حصوں اور باپ کے لیے 1/3 حصے حصے کا ذکر ہے، وہاں ماں کی زندگی کے کٹھن مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں کو عظمت و عالی مرتبہ سے نوازا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا، نہیں، تم تو اس کی ایک تکلیف بھری آواز کا حق بھی نہیں ادا کر سکے۔ الادب المفرد للبخاری۔ حدیث نمبر 11۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس آدمی نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس آدمی نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس آدمی نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو 3 مرتبہ بیان کیا ہے اور 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ماں کی عظمت مزید واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کی عظمت اور خدمت کا 4تھا نمبر ہے، جو کہ ماں کی نسبت بہت کم ہے، لہٰذا باپ کی اہمیت کم ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ دراصل ان احادیث میں ماں کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ ماں کا ذکر زیادہ مرتبہ اس لیے ہے کہ بچے کے لیے جس قدر ماں تکالیف برداشت کرتی ہے وہ باپ کی نسبت بہت شدید اور کٹھن ہے۔ حدیث نمبر 12۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے پوچھا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی اپنی ماں سے۔ اس نے پوچھا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی اپنی ماں سے۔ اس نے پوچھا، پھر کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنے باپ سے۔ الادب المفرد۔ والدین کی خدمت جہاد فی سبیل اللہ سے مقدم ہے۔ حدیث نمبر 13۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں بھی جہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہی کے متعلق جہاد کر۔ صحیح البخاری۔ شرح الحدیث۔ جہاد کرنا نہایت اعلیٰ اور عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ نکلنے میں جس انسان کے قدموں پر گرد و غبار مٹی پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کے لیے حرام کر دیا۔ صحیح البخاری۔ سیدنا مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔
پوائنٹ فرسٹ، سب سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا اور قیامت کی خوفناک وحشت سے بچا لیا جائے گا۔ پوائنٹ فورتھ، اس کے سر پر وقار کا تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک موتی کل کائنات سے بہتر ہوگا۔ پوائنٹ ففتھ، اس کی 72 حوروں سے شادی کی جائے گی۔ پوائنٹ سکستھ، اس کے قرابت داروں میں سے 70 افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ترمذی۔ لیکن جہاد جیسے عظیم عمل کے لیے بھی اگر نکلنا ہے تو والدین کی اجازت اور والدین کی خوشی شامل حال ہونی چاہیے۔ ایسا ہرگز درست نہیں ہے کہ والدین پریشانی میں ہوں، انہیں شخصی سہارا اور بڑھاپے میں خدمتگار چاہیے ہو، لیکن بیٹا انہیں اس حال میں چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل پڑے۔ اسلام نے ہر عمل میں والدین کی ذات کو مقدم رکھا ہے، اس لیے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کسی بھی نیکی کی غرض سے دور دراز نکل جانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست کی پہچان نصیب فرمائے۔ دور حاضر میں رائج تبلیغ کا انداز بھی اسلام کی حقیقی روح کے بالکل منافی ہے۔ آدمی بظاہر تو نیکی کی غرض سے نکلتا ہے، لیکن دراصل اس نے بہت سے حقوق کو پس پشت ڈال دیا ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ قابل ادا حقوق میں سب سے افضل اور اولین حق اس کے والدین کا ہے۔ والدین ضرورت اور احتیاج کے باوجود منع نہیں کر پاتے کیونکہ بظاہر نیکی کا عمل ہے۔ اسی طرح والدین کے بعد شادی شدہ ہونے کی صورت میں بیوی اور بچوں کے حقوق کا معاملہ ہے۔ اسلامی تعلیمات پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان گھر میں رہ کر بھی اگر بیوی سے ملاپ اور تعلق سے کنارہ کش رہے تو وہ بھی غلطی پر ہے، چاہے کہ مہینوں گھر سے باہر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر ملی کہ وہ دن روزے کی حالت میں اور رات قیام میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اس طرح مت کرو، روزہ رکھو بھی اور چھوڑو بھی، قیام بھی کرو اور سویا بھی کرو، یقیناً تمہارے ذمہ تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے ذمہ تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے۔ صحیح البخاری۔ یہاں یہ بات ضرور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جہاد اور تبلیغ ایسے امور ہیں جن کے لیے ہر شخص کو ذاتی حیثیت میں حاضر ہونا فرض نہیں ہے۔ ان امور میں چند لوگ بھی مصروف عمل ہو تو باقی قوم کی طرف سے نمائندگی ہو جاتی ہے اور باقی قوم ان افراد کی مالی مدد کر کے ان کی نیکی میں شریک ہو سکتی ہے۔ قرآنی تصور بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ لیکن جو عمل فرض و لازم ہے، جس کے لیے ذاتی حیثیت میں حاضر ہونا ضروری ہے اور اس کی ادائیگی والدین اور اہل خانہ سے لمبی دوری کا باعث نہیں، ایسے فرض عمل کی ادائیگی کے لیے والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ نماز پنجگانہ ہے۔ والدین کی خدمت ہجرت سے مقدم ہے۔ حدیث نمبر 14۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہجرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور اپنے والدین کو بے سہارا روتے چھوڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور انہیں خوش کرو جس طرح انہیں رلایا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے، مستدرک حاکم، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، الادب المفرد۔ شرح الحدیث۔
اس حدیث مبارکہ میں بھی گزشتہ حدیث میں مذکور کیفیت سے مماثل معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد انسان کے لیے اس کے والدین کی فرما برداری کو مشروع اور لازمی قرار دیا ہے۔ لہٰذا تعلیم نبی میں بھی والدین کی خدمت اور اطاعت کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بیرون ملک جانے کی ایسی وبا ہے جس کا سدباب حکومت مکمل طور پر کر سکتی ہے، نہ ہی والدین اور سرپرست حضرات کو اس میں کوئی اختیار رہ گیا ہے۔ دوستوں کے بہکاوے میں آ کر یا منچاہی آزادی اور آوارگی کے حصول کے لیے والدین کی مرضی اور اجازت کے بغیر کمائی کی غرض سے ناجائز ذرائع استعمال کر کے بیرون ملک جانے والے نوجوان یہ بات حتمی طور پر ذہن نشین کر لے کہ ان کی کمائی ان کے والدین کی دل آزاری اور پریشانی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ اگر ان نوجوانوں کی والدین کے پاس عدم موجودگی اور بیرون ملک مصروفیت کے دوران ماں یا باپ وفات پا جائے تو یہ نوجوان بالکل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے والدین کی مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، اور ایسا ہی بلکہ اس سے بھی بھیانک حال ان خواتین کا ہوگا جنہوں نے خاندان سے سرکشی اور بغاوت کر کے اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے گھر سے فرار ہو کر دنیا میں والدین کی عزت خاک میں ملا دی۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، ماں ہو یا باپ، بھائی ہو یا بہن، بیوی ہو یا اولاد، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے والدین کی خوش اور ان کی خدمت کو جملہ دنیاوی و معاشرتی امور پر ترجیح اور فوقیت دی جائے، اور والدین کی خدمت کو اول ترجیح دینا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہایت مؤثر ذریعہ اور مختلف مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ اقوام میں 3 افراد کے بارے میں بیان کیا۔ وہ تینوں سفر میں تھے۔ دوران سفر طوفان، باد و بارہ نے انہیں گھیر لیا۔ وہ پناہ کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا جو اس غار کے دہانے پر رک گیا۔ اس سے غار کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں آدمی مزید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نے اپنا قابل ذکر اور نیک عمل یہ بیان کیا کہ یا اللہ، میرے بوڑھے والدین زندہ ہے، میری بیوی اور بچے بھی ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، جب رات کو واپس آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا ہوں، ان کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک روز مجھے بہت دیر ہو گئی، جب گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے انہیں بے آرام نہیں کیا، نیند سے جگایا نہیں، اور انہیں دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو دودھ دینا پسند نہ کیا، حالانکہ میرے بچے میرے قدموں سے لپٹ کر دودھ کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن میں اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ، آپ کو تو علم ہے کہ یہ عمل میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمیں اس غار سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے اور تیسرے نے بھی اپنے اعمال کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی ختم کر دی اور ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ صلہ رحمی کے ثمرات۔ حدیث نمبر 15۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح البخاری۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث مبارکہ میں عمومی صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیگر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا اجر اس قدر زیادہ ہے تو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا اجر اور اس کی فضیلت تو بالاولیٰ بے شمار ہوگی، کیونکہ والدین سے تعلق مضبوط ترین رکھنا، صلہ رحمی کرنا اور ہمدردی کرنا تمام تر رشتہ داروں کی نسبت نہایت مقدم اور اولین حیثیت کا حامل
شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ طبقات المحدثین بإصبحان والواردین علیہا۔ عمر میں اضافے سے مراد یہ نہیں کہ اگر اس انسان کی زندگی 50 برس لکھی گئی تھی تو اب اس کی زندگی 60 برس کر دی جائے گی، بلکہ اس اضافے سے مراد برکت ہے۔ والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی عمر میں بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور تھوڑی عمر میں بہت زیادہ نعمتوں اور سعادتوں سے نوازتا ہے، اور والدین سے حسن سلوک کرنے اور انہیں اہمیت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی مایوس اور پریشان نہیں چھوڑتا۔ محض دعویٰ نہیں بلکہ عملی خدمت کرو۔ حدیث نمبر 16۔ ابراہیم بن زید التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنا قول اپنے عمل سے ملایا تو مجھے خدشہ ہوا کہ میں جھوٹا قرار نہ دے دیا جاؤں۔ تخریج الحدیث۔ الشیخ حسین سلیم اسد فرماتے اس سند میں انقطاع ہے، جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ شرح الحدیث۔ مخطوطہ میں اس قول کے ساتھ حاشیے میں مرقوم عبارت کے مطابق اس قول کا مناسب مقام یہاں نہیں بلکہ 40 نمبر پر مذکور روایت کے ساتھ ہے، جس میں امام ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں جنت کا نقشہ اس طرح بنایا۔ اس قول کو ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کرنا چاہی ہے کہ مومن کے لیے کسی صورت یہ مناسب اور جائز نہیں کہ اپنے قول و فعل میں تضاد رکھے۔ والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کا اعتراف تو کرے لیکن اس پر خود عمل نہ کرے۔ یہ نفاق ہے جو بلا شبہ خطرناک اور کبیرہ ترین جرم ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو صحیح البخاری میں باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر کے تحت تعلیقاً بیان کیا ہے۔ یہی بیان دیگر مصادر میں بھی مذکور ہے۔ اگر ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کے اس قول کو اسی مقام پر تسلیم کیا جائے تو اس کا تعلق اس سے متصل سابقہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کے ساتھ ہوگا، جس سے اس کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان دعائیں بھی مانگے اور خواہش بھی رکھے کہ اس کے رزق اور مال میں اضافہ ہو، تو اسے تب تک اضافہ و برکت نصیب نہیں ہوگی جب تک عملی طور پر اس کے لیے حقیقی کاوش نہ کرے، اور وہ حقیقی کاوش ہے والدین سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنا۔ والدین کی خدمت سے عمر اور رزق میں برکت۔ حدیث نمبر 17۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی سند حسن ہے۔ شرح الحدیث۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے انسان کے لیے حصول روزگار کے مختلف انداز اور مختلف مواقع بنائے ہیں۔ بہت سے لوگ بآسانی رزق و معاش کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اکثر افراد حصول رزق اور معاشی بہتری حاصل کرنے میں بظاہر ناکام نظر آتے ہیں۔ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت یا ان افراد کے کسی عمل کے اثرات و نتیجہ کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: لوگوں کے کرتوتوں کے سبب ہی دشت و دریا میں خرابیاں پیدا ہوئی ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ اگر انسانی اعمال کے اثرات و نتیجے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے رزق میں کمی اور معاشی بدحالی کی ایک وجہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے انحراف بھی ہے، جس کا زیر بحث حدیث مبارکہ میں واضح تذکرہ موجود ہے۔ کاروبار، رزق اور معاش میں کمی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بظاہر آمدن بہت زیادہ ہو، کاروبار میں بہت تیزی ہو، لیکن اس سے حاصل ہونے والی رقم حرام، ناجائز اور غیر اخلاقی کاموں میں صرف
صرف ہوتی ہو، یا وہ رقم بیماریوں کے علاج، عدالتی مقدمات اور لڑائی جھگڑوں میں خرچ ہوتی ہو، الا ماشاء اللہ، اور انسان کو اس کی دولت کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو، اس صورت حال کو بے برکتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت حال سے نکلنے کے لیے بھی والدین کی دعاؤں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس شخص کی زندگی برکت والی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر اللہ تعالیٰ نے 50 برس لکھی ہے تو والدین کی خدمت و اطاعت کی وجہ سے اس کی عمر 60 برس ہو جائے گی، بلکہ عمر میں برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کو اس کی مختصر زندگی میں اسے زیادہ نیکیاں، زیادہ نفع مند اعمال، زیادہ عزت اور کم عرصہ میں زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی دولت اس کے لیے مفید ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کی ضروریات پوری کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے اور انہیں ہر آسائش۔ والدین سے بد دعا مت لو۔ حدیث نمبر 18۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ شرح الحدیث: ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کرے، بد دعا کرنے سے گریز کرے، کیونکہ والدین کی بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ والدین اولاد کو بد دعا اسی وقت دیتے ہیں جب اولاد انہیں پریشان، ذلیل اور دکھی کرے۔ پھر والدین کا دکھی دل جو الفاظ زبان تک پہنچاتا ہے، ان الفاظ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ والدین بڑھاپے کے باعث جلد باز اور حساس طبیعت ہو جاتے ہیں۔ انہیں معمولی سی عدم توجہی بہت زیادہ دکھ پہنچاتی ہے۔ ایسے میں بھی والدین اکثر اوقات سخت اور خطرناک الفاظ اپنی اولاد کے لیے بول دیتے ہیں، جس کا نقصان بہت زیادہ اور بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے والدین محتاط رویہ اپنائیں تو بہتر ہے۔ ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہونے والے ایک عبادت گزار شخص جریج کا تذکرہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسے اس کی ماں نے آواز دی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے ماں کو جوابی آواز نہ دی۔ ماں نے بار بار آواز دی، لیکن بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماں کا دل دکھ گیا اور ماں نے جلد بازی میں بیٹے کے لیے بد دعا کر دی کہ تب تک تجھے موت نہ آئے جب تک تجھ پر بے حیائی کا دھبا نہ لگ جائے۔ ماں تو واپس پلٹ گئی۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں ایک مقدمہ آیا کہ ایک غیر شادی شدہ عورت نے ناجائز بچے کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ کے استفسار پر اس عورت نے اس جرم کی شراکت دار اور اس بدکاری کے مرتکب کے طور پر اسی عبادت گزار جریج کا نام لیا۔ بادشاہ کے حکم پر جریج کو مارتے پیٹتے دربار میں پیش کیا گیا۔ اسے سارا ماجرا بتایا تو اس نے اس مولود بچے سے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے بتایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد جریج مسکرایا۔ مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ دراصل یہ ذلت اور پریشانی میری والدہ کی بد دعا کے باعث ہوئی ہے۔ البتہ والدین کی بد دعاؤں سے بچنا اور ان کی دعائیں لینا اولاد کا اولین فریضہ ہے۔ اپنے والدین کو خوش رکھیں تاکہ وہ کبھی آپ کے لیے بد دعا نہ کرے، بلکہ ہمیشہ تمہارے حق میں اچھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس اولاد نے والدین کو اس قدر ستایا کہ والدین اس کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے، وہ اولاد والدین کی نافرمان ہی تو ہے۔
والدین کے نافرمان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نفل عبادت قبول کرتا ہے نہ فرض عبادت: والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا اور تقدیر کا انکار کرنے والا۔ اس کی سند حسن ہے۔ شرح الحدیث: نہایت بدبخت ہے وہ انسان جس کے والدین اس سے ناراض اور دکھی ہوں۔ ظاہری طور پر وہ کتنا ہی نیکوکار اور لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی اچھا انسان ہو، لیکن اگر اس کے والدین اس سے دکھی اور ناراض ہیں، اس نے والدین کی عزت اور خدمت کرنے سے منہ پھیر رکھا ہے، والدین سے بدتمیزی کرتا، انہیں مارتا اور ان کی صحت و ضروریات کا بالکل خیال نہیں رکھتا، تو وہ شخص حدیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں یہ بات جان لے کہ اس کی کوئی نیکی، کوئی صدقہ، فرض و نفل، کسی قسم کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ روز قیامت وہ خائب و خاسر رہے گا، ذلیل و رسوا ہوگا، جنت سے محرومی اور دوزخ میں داخلہ اس کا مقدر ٹھہرے گا، چاہے اس نے کتنی ہی مساجد بنائی ہو، کتنے ہی مساکین اور غریبوں سے تعاون کیا ہو، کتنی ہی اجتماعی شادیوں کی صورت میں نادار لوگوں کا بوجھ ہلکا کیا ہو، حتیٰ کہ کتنے ہی حج و عمرے ادا کیے ہوں، اس کی کوئی نیکی کسی کام نہیں آئے گی اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہارے رب نے حکم جاری فرمایا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہاری زندگی میں بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور ان سے سخت کلامی نہ کرو، ان دونوں کے ساتھ اچھی بات ہی کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر اس لیے بیان کیا ہے کہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرنا ضروری اور فرض ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت و خدمت بھی ضروری اور فرض ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرنے اور اس سے دوری اختیار کرنے والا کسی صورت اللہ کے عذابوں سے نہیں بچ سکے گا، اسی طرح والدین کا نافرمان بھی کسی صورت عذاب سے نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرب اسی شخص کو عطا فرماتا ہے جو اپنے والدین کا فرما بردار اور ان سے حسن سلوک کرنے والا ہو۔ امام عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ اس شخص کو وہ عورت پسند کرتی تھی، مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، کیا میرے لیے معافی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرو اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی سے اس کی ماں کے زندہ ہونے کے بارے میں کیوں پوچھا؟ انہوں نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر میرے علم میں کوئی عمل ایسا نہیں جو عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہو۔ اس شخص نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ حدیث نمبر 20۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا، البتہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ غلام ہو تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ شرح الحدیث: اس حدیث میں بالخصوص والد کا ذکر ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اہمیت و عظمت کے اعتبار سے والد کا درجہ بھی بے مثال ہے، کیونکہ معاشرے کی سختیاں جھیل کر اپنی اولاد کو آسانیاں فراہم کرنا والد ہی کی عظمت ہے، لہٰذا ماں کے مقابلے میں باپ کو کم اہمیت دینے والوں اور ماں کی عظمت سے متعلق احادیث سے سطحی استدلال کر کے باپ کی قدر کو کم کرنے والوں کے لیے اس حدیث میں نہایت واضح پیغام ہے۔
غلامی کی زندگی نہایت اذیت ناک ہوتی ہے، اسی لیے اسلام نے مختلف معاشرتی امور میں کفارے کے طور پر غلاموں کی آزادی کا حکم عام کیا ہے، اور غلام کو آزادی دلانا بہت عظیم عمل ہے۔ اگر کسی کے والدین غلام ہیں تو ان کی آزادی کے لیے قیمت ادا کر کے انہیں غلامی کی زندگی سے نکالا جائے تو یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس بیٹے نے اپنے والدین کی محبتوں اور شفقتوں کا حق ادا کر دیا، ورنہ دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر شریعت اسلامیہ نے یہ گارنٹی دی ہو کہ اس عمل کو بجا لانے سے تم اپنے والدین کے حقوق کا ماحق ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ والدین کو غلامی سے آزاد کرانے والے بیٹے یا بیٹی میں یہ جرات پیدا ہو جائے کہ وہ اب والدین کی خدمت سے کنارہ کشی اختیار کر لے، بلکہ ان کی خدمت کرنے اور ان کا سہارا بننے کا حق پھر بھی اس کے ذمہ باقی رہتا ہے، جو اس بیٹی کے لیے روز قیامت کامیابی اور درجات و مقام کی بلندی کے باعث ہوگا۔ والدین یا ان میں سے کوئی ایک کسی کا مقروض ہو اور اس قرض کے بدلہ میں اس شخص کی خدمت اور نوکری پر مامور ہو تو ایسی صورت میں اولاد اپنے والدین کا قرض ادا کر کے انہیں قرض سے خلاصی دلائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عظیم عمل ہے۔ اگر والدین وفات پا جائے اور ان کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا قرض ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی جان اس کے ذمہ قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اس حدیث میں قرض کی تمام اقسام اور تمام نوعیتیں آ جاتی ہیں، مثلاً انسانوں کا قرض، کسی عمل کا کفارہ، کوئی مانی ہوئی نذر، حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں سے کسی بھی قسم کی ادائیگی فوت شدہ والدین کے ذمہ واجب اولاد تھی تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی کرے۔ اگر نقدی و رقم کی صورت میں قرض ہے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ تو واضح ہے، البتہ دیگر امور کی ادائیگی کے متعلق شرعی رہنمائی یہ ہے کہ جو کام والدین کے ذمہ فرض تھا یا انہوں نے نذر مان کر اپنے ذمہ فرض کر لیا تھا یا کسی عمل کی بنا پر کوئی کفارہ ادا کرنا ان کے ذمہ واجب تھا، ان تمام کی ادائیگی اولاد کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی ہے، ان کے ذمہ 1 ماہ کے روزے تھے، کیا وہ روزے مجھے رکھنا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کا قرض اولی حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ شیخ الحرم عبدالعزیز بن ابی رواد ازدی طباطبائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی و حسن سلوک کرتا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی مانی ہوئی کسی نذر کو پورا نہیں کرتا یا ان کا قرض ادا نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا نافرمان لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی و حسن سلوک نہ کر سکا لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی مانی ہوئی نذر کو پورا کرتا اور ان کا قرض ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث نمبر 21۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے حتیٰ کہ ہم دل ہی دل میں کہنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ شرح الحدیث۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے حکم جاری فرمایا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے کا اسلوب ایک جیسا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور والدین کی نافرمانی، والدین کی فرما برداری انسانی زندگی میں ایسے اہم ترین اعمال ہے جن کا ساتھ ساتھ چلنا یقینی اور ضروری ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک بھی عمل میں کوتاہی اور بددیانتی کا مرتکب کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ بعض کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے۔ مثلا حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یوں مذکور ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح متعدد اعمال ایسے ہیں جن کے باعث گناہوں کی معافی کا ہونا احادیث میں مذکور ہے، لیکن ان احادیث میں جن گناہوں کا ذکر ہے وہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ بڑا گناہ ہے۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ شخص کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو پھر ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31۔ والدین کی نافرمانی ایسا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی بہت سی نوعیتیں اور صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ صورتیں بعض بدبخت اولادوں نے جان بوجھ کر اپنا رکھی ہیں اور کچھ معاشرے میں تربیت کے فقدان اور لا علمی کے باعث رواج پا گئی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان صورتوں کو نافرمانی تصور نہیں کیا جاتا، جبکہ ان سے بچنا اور والدین کا احترام کرنا نہایت ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان اس حوالے سے بہترین رہنما قول ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ابا جان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے والد کو کبھی نام لے کر نہیں پکارنا اور نہ ہی اس کے آگے چلنا اور نہ ہی اس سے پہلے بیٹھنا۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے والدین کے لیے گالی کا باعث بنتے ہیں، یہ بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ایک صورت ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اپنے والدین کو خود گالی دینے والا تو بلا شبہ بہت بڑا مجرم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی سزا کا مستحق ہے، لیکن ایک وہ شخص جو براہ راست اپنے والدین کو گالی نہیں دیتا لیکن ان کے لیے گالی کا سبب بنتا ہے، اس کی ایک نوعیت یہ ہے انسان کسی دوسرے شخص کے والدین کو گالی دے اور وہ شخص اس گالی کے بدلے میں اس انسان کے والدین کو گالی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول انسان اپنے والدین پر کیسے لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کسی دوسرے انسان کے والدین کو گالی دے تو وہ انسان بدلے میں اس کے والدین کو گالی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہونے والے یہودیوں کے بہت بڑے عالم کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں
میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر والدین نے اپنے بچے کو آواز دی لیکن وہ ان کے بلانے پر نہ آیا تو اس نے والدین کی نافرمانی کی۔ جس اولاد نے والدین کو اس قدر ستایا کہ والدین اس کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے تو وہ بھی والدین کا نافرمان ہے۔ جو انسان والدین کے رونے کا سبب بنا وہ بھی والدین کا نافرمان ہے۔ جس نے والدین کی امانت میں خیانت کی وہ بھی والدین کا نافرمان ہے۔ جس نے والدین سے ایسا مطالبہ کیا جس سے والدین نے کوئی کام کہا جو کام اس کے بس میں ہے لیکن اس نے اختیار ہوتے ہوئے بھی والدین کو انکار کر دیا وہ بھی والدین کا نافرمان ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے ایسا مطالبہ کیا جس کو پورا کرنے کی ان میں ہمت نہیں تو وہ بھی شخص بھی والدین کا نافرمان ہے۔ البتہ بعض امور ایسے ہیں جن میں والدین کی بات نہ ماننا عقوق و نافرمانی نہیں ہے لیکن اس میں بھی والدین کے ساتھ بدتمیزی اور ترش رویہ رکھنا حرام ہے۔ ادب و احترام کا ہر صورت لحاظ رکھا جائے۔ سچی گواہی دینا۔ اگر کسی موقع پر گواہی کی نوبت آئے اور وہ گواہی اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف ہو تو اس وقت حق کا دامن تھامنا اور سچی گواہی دینا والدین کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری اپنی ذات یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ ماں باپ کی قسم نہ اٹھانا۔ والدین سے محبت کے اظہار کا یہ انداز ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین کی قسم اٹھائے، اور ان کی قسم نہ اٹھانا ان کی نافرمانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپوں، ماؤں اور غیر اللہ کی قسمیں نہ اٹھاؤ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم اٹھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی تب اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ والدین کا رکھا ہوا نام تبدیل کرنا۔ اگر انسان اپنا یا اپنے کسی عزیز کا نام تبدیل کرتا ہے جبکہ اس کا وہ نام اس کے والدین نے رکھا تھا تو نام تبدیل کرنا والدین کی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مناسب نام تبدیل کر دیے تھے۔ رفیق حیات کے انتخاب میں اختلاف کرنا۔ اگر والدین اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کسی ایسے گھرانے میں یا کسی ایسے فرد سے کرنا چاہے جہاں ان کی بیٹی یا بیٹا راضی نہیں لیکن والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہتے ہوں تو لڑکی یا لڑکا اپنے والدین کی تجویز کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا، میرا ابا میری شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے بھتیجے کے عیب کو ڈھانپ سکے، لیکن میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی خواہش کے مطابق اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات پیش کرنا ضروری ہے کہ اس حدیث کی آڑ میں اپنے معاشقے کو والدین کی صحیح، باوقار اور مفید تجویز کے سامنے مد مقابل کے طور پر پیش کرنا بہت بہرصورت نافرمانی ہے۔ حدیث میں اجازت ایسی صورت سے متعلق ہے کہ جب تجویز شدہ جیون ساتھی یا سسرال میں کوئی اخلاقی، مذہبی یا علمی و معاشرتی اعتبار سے خرابی پائی جائے، اور ایسی صورت میں والدین کی تجویز کے خلاف خود فیصلہ کرنا اور انتہائی قدم اٹھانا بھی غلط ہے۔ ایسی صورت میں خاندان کے بڑوں اور معتبر افراد کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا اور وہ اس کے متعلق فیصلہ کر دیں گے۔ غیر محرم سے مصافحہ نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں باوجود مسلمان ہونے کے ایسی خرافات رواج پا گئی ہیں کہ انہیں اعلیٰ خاندانی اقدار، ہائی سوسائٹی کی پہچان قرار دیا جاتا ہے۔ شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ خاندان میڈیا کے ذریعے پھیلتی ہوئی بے حیائی کے اس تیز ترین دور میں بھی اپنی اولاد کو صحیح اسلامی ماحول سے دور رہے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ خوش قسمت اور لائق تحسین ہیں۔ البتہ اگر والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کو
خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد یا کسی بھی غیر محرم کے ساتھ مصافحہ کرنے کا کہے یا الگ بیٹھنے اور گپ شپ کرنے کا ماحول دے تو ایسی صورت میں بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کی یہ بات نہیں مانیں گے اور انہیں اس پر نافرمانی کا مرتکب قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے امور میں والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ داڑھی نہ منڈوانا۔ ہم مغربی یلغار کے اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ اب اسلامی شعائر سے بھی ہمارے بہت سے خاندانوں کو نفرت ہو گئی ہے۔ بالخصوص نوجوان لڑکی کو داڑھی رکھنے میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر دیا گیا ہے کہ داڑھی کی وجہ سے اچھے خاندان سے رشتہ ملنا مشکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر والدین اپنے بیٹے کو کہے کہ داڑھی منڈاؤ تو ایسی صورت میں بیٹا والدین کی بات نہیں مانے گا اور وہ والدین کی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بہر صورت یاد رکھنی ہوگی کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی یا بدزبانی کرنا حرام ہے۔ اگر والدین اپنے بیٹے کو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے سے منع کرے تو اس بات میں والدین کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر انسان کو اس کی ماں شفقت کی بنا پر نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے لیے جانے سے روکے تو وہ انسان اس کی اطاعت نہ کرے۔ خاندان کی اطاعت کو مقدم رکھنا۔ جب عورت شادی شدہ ہو تو اس کے لیے خاوند کی اطاعت کرنا سب سے مقدم ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کی اطاعت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہو اور ایسے کاموں میں ہو جو شریعت کے منافی نہیں، شریعت اسلامیہ سے متصادم و مخالف، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت و نافرمانی اور والدین کے ساتھ بدتمیزی و بدزبانی جیسے امور میں بیوی اپنی